اچھا علی بھائی یہ بتائیں، نماز جنازہ پڑھ لی، اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگے؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے، نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اور فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں نا دیوبندی، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب دیوبندی بریلویوں کہہ رہے ہوتے ہیں جنازے کے بعد کی دعا ثابت نہیں، انہوں نے پوچھو اللہ مجھے تسی فرض نماز کے بعد کر دے ہو جو رائے وینڈ میں نہیں ہوتی ہے۔ رائے وینڈ میں فرض نماز فیٹ ساڑھے جواب تو اس طرح نہیں ہون گے پھر کہ اسی ایک تیر چلاواں گے سارے جناب تانوں ایک ایک پن دے جاواں گے سیدھا سیدھا۔ دیوبندی جب کہتے ہیں نا جناب یہ بریلوی نے دعا کتوں کٹ لی جنازے والی، ان کو اتوں ہی کڈی ہے جدوں فرض نماز تو بعد والی کڈی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ایویں کڈی ہے، ان کا پھر انہوں نے ایویں کڈی ہے، منو نا۔ رائے وینڈ میں آپ چلے جائیں فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، ادھر آپ پوچھیں نا ان سے، کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے، حضرات فرماتے ہیں انہوں کو جڑی اتنے، اور یہاں اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں دعا نہیں من کرنا، یعنی کتنی دوغلی پالیسی ہے۔ اور جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے وہ چیپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا، وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب یعنی آپ بھائی کو دفنا، وہ پوری حدیث لیں نا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو۔ قبر پہ دعا کرنا سنت ہے، بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عمر ابن عاص نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو قربان کر کے نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نکیر کو سوالات کے جواب دوں۔ یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح مسلم میں 321 نمبر ہے کتاب الایمان کے اندر۔ تو یہ مطلب قبر پہ دعا ہے۔ باقی یہ کہنا ہے جنازے کے بعد دعا کی کیا ضرورت ہے قبر پہ بھی، تو جیسے فرض نماز کے بعد بھی تو دعائیں ہم کرتے ہیں نا، انڈیویجول تو کرتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام، حالانکہ نماز میں بھی دعائیں کر چکے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ سے اذکار ہیں، یہ علیحدہ سے اذکار ہیں۔ اچھا علی بھائی اس سے ایک اور سوال نکلتا ہے، نماز کے بعد کے جتنے بھی اذکار ہیں عموماً وہ ساری دعائیں ہیں۔ جی دعائیں ہیں۔ اب وہ جو دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں وہ صحابہ نے سنی ہیں، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ جی بالکل اس طرح ہی ہے، وہ اس طرح نہیں۔ اگر کوئی جہرن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی آمین کہہ دیتا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گی؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات یعنی دی ہیں نا دعا کے حوالے سے، وہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جان بوجھ کے اس کو بلند آواز میں پڑھ دیتے تھے، یہ عادت نہیں ہوتی تھی امت کو سکھانے جی سکھانے کے لیے۔ جیسا کہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، وہ ایک دفعہ آپ نے سنوا دیا ان کو۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کا ظہر اثر میں بھی جب صورت ملائی تو چند آیات بلند آواز میں پڑھ دی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، تبھی تو صحابہ نے روایت کی نا، یہ عمومی عمل نہیں تھا۔ یہاں بھی جو سنت اذکار ہے یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہی بلند آواز سے کرتے تھے، ایک دو بار کر کے تعلیم فرما دی ہوں گے، کبھی اونچی آواز سے کبھی بٹھا کے، اسی لیے تو اذکار بھی 17 کے قریب ہے۔ ایک گرین کارڈ ہمارا یہ صبح شام کے جو اذکار فرض نماز کے بعد کے اذکار چھپا ہوا ہے نا، اور یہ بلو کارڈ ہمارا چھپا ہوا ہے صبح شام کے اذکار، تو یہ دعائیں مطلب دعائیں اور اذکار ہیں اس طرح۔ اچھا ایک نئی چیز اب شروع ہو گئی ہے یہ دعوت اسلامی کی مساجد میں کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، میت کو سامنے رکھ کے۔ اب یہ کہ نئی چیز کیا ہے؟ میرے بھائی جب گیئر الٹا لگ جائے نا اس کے پر رزلٹ یہی نکلیں گے۔ جب انہوں نے ایک فارمولہ گھاڑ لیا کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں جس وقت مرضی کریں وہ نیکی ہے اور سنت حسنہ ہے، یہ اس کو کہہ دیں بدعت حسنہ ہے، پھر وہ نکاح کے بعد بھی کریں سر وہ کریں گے، آپ یہ مشورے نہ دیں۔ ہاں یہ پتہ جناب یہ مشورہ جناب بھگت چکے ہیں۔ اہل حدیثوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عالمی میلاد کانفرنس کرواتے تھے، یہ ہر سال کہیں کہ یار اگر یہ واقعی عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ طاہر القادری نے نماز بھی شروع کرا دی ہے۔ جی انہوں نے یعنی جب بالکل آسم کی پیدائش کا وقت آتا ہے نا تو انہوں نے وہاں پہ نوافل کی جماعت شروع کروا دی تہجد کی کہ یہ ہم شکرانے میں پڑھ رہے ہیں آپ وسلم کی پیدائش کے، تو خدا دے نائے مشورے نہ دیو، ایک گاٹے فٹ ہو جان گے جی، انہوں نے شروع کر دینا جی سب کچھ۔ اب مسئلہ ہے کہ ان کا گیئر لگ چکا ہے الٹا، اب وہ سارے معاملات کرتے جا رہے ہیں۔ اس کو جواب ان کو یہ نہیں دینا آپ نے، آپ ان کو وہ جواب دیں جو یہ کر نہیں سکیں گے، اور انجینئر صاحب تو ہم دس دینے، ان سے کہیں کہ آپ جنازے کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں، اور عید کی جو نماز ہے اس کی بھی اذان شروع کروائیں اور اقامت بھی شروع کروائیں۔ یہ اتنی بڑی شڑول ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ فقہ حنفی کی پرانی کتابیں بھی چینج کرنی پڑ جائیں گی ساری۔ تو ان کو کہ یار سنت حسنہ ہے، اذان کی آواز سے بخاری مسلم میں حدیث ہے شیطان کتنے کلومیٹر
یعنی وہ 40 میل دور بھاگ جاتا ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو یار جنہوں نے آنا ہی سال کے بعد مسجد میں ہوتا ہے, عید کے لیے اذان کو نہیں دیتے, آپ شیطان نساؤ یار, شروع کراؤ, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں, ان کو کہ آپ کی تو ڈیفینیشن ہی نہیں ثابت ہو رہی, آپ تو کہتے ہیں جو بھی نیک کام ہے جس وقت مرضی کر لو وہ ثابت ہے. اچھا, بریلوی مساجد میں کیا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کے, یہ آپ کے علم میں ہے, یہ کب سے سٹارٹ ہوا, یہ طریقہ کار کس نے نکالا, کیا ہے یہ کچھ؟ جس نے بھی نکالا جی انہوں نے ہی نکالا ہوا ہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کام شروع کیا ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں, وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دیں نا کوئی چیز تو جائز ہے, جائز ہے. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا, پہلے اذان سے پہلے تھا نا, اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا, وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کرنے لگے جائے, دسو. جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے, آپ مرض کو پکڑیں, انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے, اس فارمولے کو پکڑیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بدعت کے اوپر مسئلہ 75A اور B 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے. ان کا پتہ کیا فارمولہ, یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام نیکی کا ہے اگر وہ منع نہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے ڈیفینیشن بنا لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے سے ہی منع فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, بخاری مسلم میں, جس نے ہمارے دین میں, جو ہم نے دین سکھایا ہوا ہے, اس میں کوئی نئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. وہ کہیں گے جی یہ پنکھے, یہ وہ, ان کو پوچھے پنکھا کیا آپ نیت کرتے ہیں تھلے اس پنکھے دے, اوپر اس قالین دے, منہ طرف اے سی شریف اینڈ خانہ کعبہ شریف, اللہ اکبر, یہ دین ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو چیزیں ہیں, یہ دین میں طریقے ہیں, یہ دین کی بدعتیں نہیں ہیں. ہوائی جہاز پہ سفر کرنا یہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی وہاں پہ ویل چیئر کے اوپر طواف کعبہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ کیا تھا, کر رہا تھا, کعبے کا ہی طواف ہے. دین اپنی اصلی جگہ پہ قائم ہے, اس کے صرف طریقے میں فرق آ رہا ہے. اس طرح یہ تسبیح ہم یوز کرتے ہیں, اب اس کی جگہ الیکٹرانک کاؤنٹر آ گئے ہیں, یہ طریقہ ہے, لیکن پڑھ رہے ہم وہی اذکار ہے, یہ طریقے ہیں. لیکن اگر کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 فرض پڑھنا شروع کر دے, دین میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں. ان کو سمجھیں, یہ جو انہوں نے ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دین میں ایڈ کی ہیں. اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام, اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اذان کا جو جواب دے درود شریف پڑھے, الوسیلہ والی دعا مانگے, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے. خود غلام سعود سعیدی صاحب نے اتنی سخت اس پہ کیا ہے, انہوں نے بریلوی ہو کے انہوں نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشق رسول تھے لیکن وہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے. آپ اس مسئلے کے اوپر ایمفسائز نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. تو ان میں بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی, تو ان کی ڈیفینیشن غلط ہے, ان کو بتائیں یہ چیز. دوسری چیز ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. صحیح مسلم میں ہے, سنن نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں موجود ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. جب آپ ایک جوامع کلمات کے ساتھ, صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا, جب آپ ایک جملے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کوئی بھی راستہ نکالا ہے نا تو وہ بدترین راستہ ہے, چاہے وہ نیکی کا بھی کام ہے. آپ کوئی کہ میں زور کے 4 کی بجائے 5 فرض پڑھوں یا 6 پڑھ دوں یا مغرب کے 3 کو میں 4 کر دوں, چاہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن وہ مردود ہے, کیونکہ رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, ایمان لائے میں اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. صحابی نے جب وہ دعا ریپیٹ کی نا تو پڑھ دیا برسولی کا ارسلتا, اس سے بھی بہتر دعا کر دی. نبی تو 1,24,000 ہے لیکن رسول 315 ہے, رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا, تم نے میرے الفاظ کیوں بدلے. انہوں نے آگے آرگومنٹ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وسلم میں نے تو بہتر مطلب کہا ہے, اس دے چلے نمبر لے گئے, یہ نہیں انہوں نے آگے سے کہا. ان کو پتا تھا کہ یار یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کی موجودگی میں ایک بندے کو چھینک گئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ.
عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود نہیں تعلیم فرمایا، الحمدللہ ہی کہو۔ اب یہ بریلوی کوئی ہوتا نا، وہ کہنا جی تسی بڑے بڑے منکر ہو، درود ہے، درود دسو منع کتنے ہے پڑھنا، یہی کہتے ہیں نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی جمعے کے بعد درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا تعلیم نہیں فرمایا، وہ کہتے ہیں نہیں درود و سلام تو ہر وقت اللہ پڑھ رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ ایک گل عبداللہ بن عمر کو بھی سمجھاؤ نا، ان کو تو اس نے آگے سے نہیں کہا کہ آپ درود کے منکر ہیں، ان کے بلکہ پہلے ہی وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، ان کا میں بھی کہتا ہوں والسلام علی رسول اللہ، لیکن یہاں پر نہیں۔ تو یہ بڑے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی جرت کر رہے ہیں، پھر اس سے بڑی جرت ہے کہ یہ دین میں ایک چیز داخل کرتے ہیں جو نہیں کرتا اس پہ پھر قدغن لگاتے ہیں۔ یہ ویسے کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں میلاد منانے کو واجب ہے، ہم تو کہتے ہیں مستحب کام ہے، کر لو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ اتنے شریف اگر آپ ہوتے، مر نہ جاتے اگر یقین ہوتا کہ تو یہی عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں۔ پھر یہ شعر احمد جان نیمی نے کیوں کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نہیں احمد رضا خان نہیں، مفتی احمد جہاں نیمی کا شعر ہے، نہیں ان کا نہیں ہے، احمد جہاں نیمی کا، مجھے پتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ احمد بریلوی صاحب ان کا شعر ہے، مفتی احمد جہاں نیمی صاحب کا، اور انہوں نے جہاں لاکھ کے اندر نقل کیا۔ یہ شعر پھر کیوں کہا ہے انہوں نے؟ یہ تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، ابلیس تو کہہ رہے ہیں، سلوگن بھی یہی ہوتا ہے ان کا، ہر جگہ لکھا ہوا بھی یہی تو پھر مستحب، ایک مستحب کام کوئی نہیں کر رہا، اس کو آپ ابلیس کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا کام جو خود آپ مانتے ہیں کہ 650-700 سال کے بعد شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے اوپر قدغن دوسروں کے اوپر لگا رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن بعد میں اس کو حصہ بنا لیتے ہیں۔